بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، جب مسجد اقصی دوبارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سجدوں سے سرفراز ہو جائے گی، اس دن میں سوؤں گا، اس دن میں کھاؤں گا، اس دن میں چین کی اور امن کی زندگی بسر کروں گا۔ اس لیے مایوسیاں پھیلانے کا وقت نہیں ہے۔ جو علماء، جو سیاسی مدبرین، جو سکالر، جو تجزیہ نگار مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ یار فرانس بھی ان کے ساتھ ہے اور امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے، ہالینڈ بھی ان کے ساتھ ہے، ناروے بھی ان کے ساتھ ہے، ڈنمارک بھی ان کے ساتھ ہے، تم کیا کرو گے؟ اسرائیل کا کیا بگاڑ لو گے؟ میں کہتا ہوں مایوسی پھیلانے کا وقت نہیں، محبت پھیلانے کا وقت ہے، یہ جرأت پھیلانے کا وقت ہے، غیرت پھیلانے کا وقت ہے۔ جو جس مقام پر بیٹھا ہے، اگر آپ ڈیرے پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر کہ میں اسرائیل کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تائید کرنے والا کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ جو فاسق بھی تھا، جو فاجر بھی تھا، گنہگار بھی تھا، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر کہنے لگا آج میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، کاش یہ مصطفیٰ کریم کے دور میں میرے پاس ہو اور میں محمد عربی کی لشکر کی مدد کر سکوں۔ اللہ پاک نے اس کے ایک اس جملے کے صدقے اسے جنت عطا فرمائی۔ آپ نیت کو کریں، نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوں، ہر پاکستانی اپنی محبت کا اظہار کرے۔ ساری زندگی مزدوریاں ہی کرنی ہیں، آپ محبت کے بہت بولیں، مسلمانوں کے لیے جذبہ خیر سگالی، جذبہ خیر خواہی رکھیں تو صحیح۔ آپ کہیں کہ ہمارے سینے میں ان تمام روتے بچوں اور بچیوں کا درد اور زخم موجود ہے، پھر دیکھیں اللہ آپ کو دل کا کیسا سکون عطا فرماتا ہے۔ اس لیے وہ تمام علماء جو صرف مایوسی پھیلاتے ہیں، میں اکثر جھگڑتا ہوں اس بات پر، میں کہتا ہوں آپ مایوسی نہ پھیلائیں۔ اب یہ نہ کہ باطل بڑا طاقتور ہے، باطل بڑا زوراور ہے، باطل کے پاس بڑے اسباب موجود ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، یہ بات نہ کریں۔ یہ رب کا وعدہ ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل مٹ جانے والا ہے، اسلام سرفراز ہو جانے والا ہے۔ اس لیے مایوسی کی بات نہ کریں، ہم تو اس دین کے ساتھ وابستہ ہیں جو کل بھی چمکتا ہوا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت کی صبح تک چمکے گا۔ اس لیے چمکتے دین کے ساتھ رہنے والا بندہ اندھیرے میں نہیں رہ سکتا، مایوسی کے اندر نہیں رہ سکتا، مایوسی سے نکلیں۔ ہم تو اس دین کے ساتھ وابستہ ہیں جو اہل حق ہیں، ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ متصل ہیں۔ باطل قوتوں کے اندر بھی یہ جذبہ موجود تھا۔ جب برطانیہ اور جرمنی کی جنگ ہوتی ہے اور جرمنی والے برطانیہ کے یہودیوں کو قید کرتے ہیں، وہاں پر قید کے اندر ڈھیر سارے یہودی، ویسے بھی یہ بزدل قوم ہے، انتہائی بزدل، تمام قومیں جو کفر کی ہیں وہ بزدل ہیں، ان تمام میں سے بزدل یہودی ہیں۔ وہ بزدل قوم، ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا جیکب۔ کیا نام تھا؟ آخری بات کرتا ہوں، آپ کو زیادہ لیٹ نہیں کرتا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جیکب نامی یہودی جب اس نے دیکھا نا کہ ڈر کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے میرے قیدی ساتھی مر رہے ہیں کہ یہ جرمن والے ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تو ہمیں مٹا کر مکمل دبا کر یہ مار ڈالیں گے، زندہ درگور کر دیں گے، تو جب ڈر کی وجہ سے مرنے لگے وہ کھڑا ہوا، تقریر کرنے لگا، کہنے لگا او میرے سنگیوں ٹینشن کی لوڑ ہی نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم بالکل آزاد ہونے والے ہیں، برطانیہ سے لشکر ہمارا چل پڑا ہے، بالکل جرمن میں داخل ہوگا، منٹوں میں ہمیں چھڑا لیں گے۔ انہوں نے کہا تیرے پاس ثبوت کیا؟ کہنے لگا میں نے خفیہ ایک ریڈیو رکھا ہوا ہے، ریڈیو پر میں نے خبر سنی ہے برطانیہ سے لشکر چل پڑا ہے۔ جب یہ بات اس نے کی نا تو جتنے اس کے قیدی ساتھی تھے برطانیہ کے یہودی تمام کے تمام خوش ہو گئے، تمام صحت مند ہو گئے۔ وہاں کے جرمن کی ایجنسیوں نے انہوں نے سوچا کہ یہ تو سارے مر رہے تھے، یہ اچانک رتے لال کیسے ہو گئے، ان کے چہرے سرخ کیسے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں امید کی چمک کیسے پیدا ہو گئی۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ان میں ایک جیکب نامی بندہ موجود ہے جس نے کہا کہ میرے پاس ریڈیو ہے، ریڈیو پر خبر شائع ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھی، ہمارا لشکر برطانیہ سے چل پڑا ہے مدد کرنے کے لیے۔ انہوں نے تلاشی لی، پورے کا پورا سامان چیک کیا، اس کے پاس ریڈیو کوئی نہیں تھا، اس نے ایک جھوٹ بولا تھا، اس نے جھوٹی تسلی دی تھی۔ انہوں نے اسے پکڑا، پکڑ کر اس نے اس کو دفن کیا اور اس کے اوپر ایک خطبہ لگایا، ایک تختی لگائی اس کی قبر پر اور اس کے اوپر لکھا جیکب دا لائر۔ یہ جیکب جو ہے نا یہ انتہا درجے کا جھوٹا ہے، یہ انتہا درجے کا جھوٹا ہے۔ اور وقت گزرا اور وہ جو وہاں برطانیہ کے قید تھے انہیں چند بندوں کو رہائی نصیب ہوئی۔ جب وہ رہا ہوئے نا اور دوبارہ اس قبر پر پہنچے جو قبر اس جیکب نامی جھوٹی تسلی دینے والے کی تھی، جب وہاں پر پہنچے انہوں نے وہ تختی اکھیڑی، وہ خطبہ اکھیڑ کر دوسرا وہاں پر وہ تختی لگا کر اس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹا نہیں ہے، کہنے لگے لیجنڈ آف ٹروتھ، یہ تو سچائی کا بادشاہ ہے، اس نے تو سچ کا بول بالا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بے شک جھوٹی تسلی دی ہے لیکن اس نے ہماری آنکھوں میں امید کے چراغ روشن کر دیے۔
آج کے دور میں ڈھیروں تجزیہ نگار ٹی وی پر بیٹھے ہوئے آگے پیچھے وہ ہمیں مایوسی کی دل دل میں تو پھینکتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں باطل بڑا سپر پاور ہے، باطل بڑا طاقتور ہے، لیکن ہمیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دیتا۔ انشاءاللہ وقت گزر چکا ہے، مائیں آج ٹچ موبائل چلا رہی ہیں، لیکن امیدیں کبھی ہے، امید ہے ہمیں یہ حسن ظن ہے انشاءاللہ اسی قوم میں سے ٹچ موبائل چلانے والیوں میں سے انشاءاللہ کوئی ماں پکی نماز کی پابند بنے گی اور محمد بن قاسم پیدا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کوئی آئے گا جو سلطان نور الدین زنگی کی یاد تازہ کرے گا، کوئی آئے گا شمس الدین التمش بن کر دنیائے زود و تقوی میں اپنا نام پیدا کرے گا، کوئی آئے گا اور صلاح الدین ایوبی بن کر انشاءاللہ بیت المقدس کو دوبارہ عزتوں کے ساتھ مسلمانوں کی سجدوں کے ساتھ سرفراز کر دے گا، کوئی آئے گا انشاءاللہ جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو پورے کی پوری امت مسلمہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے گی، ان کی آنکھیں جو آج مایوسی کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں دوبارہ سے کھلیں گی، امید کے چراغ روشن ہوں گے انشاءاللہ۔ اسلام کل بھی سربلند ہے، اسلام آج بھی سربلند ہے، ضرورت اس عمل کی ہے، ہم بے حس ہو کرنا چاہیے۔ جو قوم ولیمے پر 4 گھنٹے انتظار کرے اور مولوی کی 10 منٹ کی تقریر کے اندر 10 مرتبہ وہ گھڑی کو دیکھے جناب 8 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے کشمیر کو آزاد کرا لینا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے فلسطین کو آزاد کرا لینا ہے، پہلے اسے اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا ہوگا، پہلے دیکھنا ہوگا۔ جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اس لیے اب ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ جب ہم بدلیں گے انشاءاللہ ہمارا وزیر اعظم بھی بدل جائے گا، ہمارا صدر بھی بدل جائے گا۔ جب ہم نیک ہوں گے اعمالکم اموالکم انشاءاللہ ہمارے حکمران بھی نیک روش پر اور جرأت مندانہ فیصلے کرنے پر انشاءاللہ مجبور ہو جائیں گے۔ داتا علی ادویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک مجذوب آیا اور مجذوب آ کر کہنے لگا کہ ایک مجذوب بندے کی روحانی طور پر حضرت داتا علی ادویری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور کہنے لگیا داتا علی ادویری آپ اس ہندوستان کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کیوں نہیں کرواتے؟ وہ جھگڑنے لگا تو داتا علی ادویری فرماتے ہیں کملا نہ بن، تو مجذوب ہے تو مجذوب بن کر رہے اتنی وکالت نہ کر مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کا درد میرے اندر بھی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ روحانی طاقت کا اظہار کروں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو مکمل طور پر آزادی مل جائے، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کرنا کیونکہ ابھی ان کے ٹھڈے کھانے کے وقت ہے، جو انہوں نے غفلت کی ہے اس کی انہیں ابھی سزا ملنی ہے، جب سزا مکمل کر بیٹھیں گے پھر انہیں ہم فتح کے لیے تائید اور حمایت اپنی ان کے اوپر نازل کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے ولی پاکستان میں موجود ہیں، یہ اولیاء کی سرزمین ہے، جو بیت المقدس ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے، انشاءاللہ انبیاء کی مدد، اولیاء کی مدد، اللہ کے نیک بندوں کی مدد، رجال الغیب کی تائید و حمایت نازل ہوگی، لیکن اس سے قبل ہمیں اپنے کیے ہوئے کی سزا ملنی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہم سچی توبہ کر کے اس نے اعمال کی راہ پر چلیں گے انشاءاللہ تمام حکمران کی شرائع مستقیم پر چلیں گے۔